الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمائے رمضان المبارک میں. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اگرچہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا یہ اس مہینے کی خاص اور اہم عبادتیں ہیں، لیکن مطالبہ روزے کا اس سے پورا نہیں ہوتا، رمضان کا مطالبہ اس سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ ایک قدم آگے اور جانا ہے. روزہ تو رکھ لیا، تراویح بھی پڑھ لی، وہ ایک قدم یہ جانا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا. روزے فرض تھے، رمضان میں نہیں تھے. عاشورے کا روزہ فرض تھا، اور وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو. اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ روزہ در حقیقت تقوی پیدا کرنے کی سیڑھی ہے. تقوی پیدا کر، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اللہ کے ڈر کا مطلب یہ کہ اس بات کا ڈر کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں، صرف روزے کے اندر نہیں، ہر مرحلے میں اللہ کے حکم کو پورا کروں. یہ اللہ نے روزے کا مہینہ اس لیے رکھا، رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا کہ پورے سال انسان کاروبار زندگی میں جب لگتا ہے، زندگی کے کاموں میں لگتا ہے، تو طرح طرح کے مسائل انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اللہ سے جو تعلق اس کا ہوتا ہے وہ کمزور انسان کا پڑ جاتا، یا یوں کہہ لیجئے جو ڈر ہے اللہ کا انسان کے اندر وہ کمزور پڑ جاتا. اللہ رب العزت نے یہ مہینہ اس لیے رکھا تاکہ یہ ایک مہینہ تم ہمارے لیے خاص کر لو. اس میں کھانا جیسی اہم ترین چیز، پینا جیسی اہم ترین چیز، اس سے تم بچ جاؤ، اور اتنی اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر لو کہ اپنی خواہشات، کھانے پینے جیسی چیزوں کو تم روکنے کی عادت ڈال لو. جب یہ عادت پڑے گی تو یہ سیڑھی ہے، روزہ تقوی کی سیڑھی ہے. اس سے انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان نے اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جو پورے سال انسان کے لیے حلال تھا، تو وہ گناہ، وہ معصیتیں، وہ نافرمانیاں جو 12 مہینے انسان کے لیے حرام ہے، انسان اس کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ بھی غور کریں نا،
اتنے لمبے لمبے روزے پچھلے دنوں گزرے، گرمی کے روزے گزرے، بعض ممالک وہ جہاں پر 22 گھنٹے کے روزے ہو رہے، لیکن جب بندے نے ایک تہیہ کیا، ارادہ کیا اللہ کے خاطر، تو اس نے نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ لمبے روزے ہونے کو دیکھا، نہ چھوٹے ہونے کو دیکھا، اس کا تو کام یہ تھا کہ رکھنا ہے، اس نے رکھ لیا، اور کوئی بڑی مشکل بھی اس کو پیش نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر انسان کو پیاس ضرور لگتی ہے، بھوک کا تقاضا ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے خاطر انسان اپنے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے، وہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جس کی خاطر اس کا انسان اس کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب میرے خاطر تم نے یہ چیز کر لی، روزہ رکھ لیا، تم نے میرے خاطر جب پانی کو چھوڑ دیا، کھانے پینے کو چھوڑ دیا، تو اس سے آگے بڑھو، اور وہ یہ کہ جن چیزوں کو میں نے پورے سال منع کیا ہوا ہے ان کو روکنے کی، ان سے رکنے کی تمہارے اندر جب صلاحیت پیدا ہوگی، ارادہ پیدا ہوگا، اس کو بھی تم پورا کر لو گے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کسی ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتے، ایسے کام کا حکم نہیں دیتے جو انسان کے بس میں نہ ہو، ایسی چیز کا اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ اس بات کا دیا جو انسان کے بس میں ہوتا۔ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی گناہ کو ختم کرنے کی ارادہ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان رمضان المبارک میں صرف روزہ رکھے اور فرائض پورا کرے، نفلی عبادت کوئی نہ کرے، تلاوت نہ کرے، ذکر نہ کرے، لیکن گناہوں سے بچ جائے، معصیتوں سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی انسان روزے میں جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کو اور اپنی معصیتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو کہاں سے تقوی حاصل ہوگا؟ جو وجہ اللہ نے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی تو نہیں حاصل ہوا۔ اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے انسان گناہ کو چھوڑ دے، نافرمانی کو چھوڑ دے۔ روزہ تو رکھ لیا، وہی دکانوں پہ، اپنے کاروبار زندگی میں، معمولات زندگی میں وہی جھوٹ چل رہا ہے، وہی 2 نمبری چل رہی ہے، وہی رشوت کا لین دین ہے، وہی سود کا لین دین ہے، وہی جھوٹ کا لین کا دھندا ہے۔ تو بتائیے پھر کس چیز کا فائدہ ہوا؟ روزہ کہاں گیا؟ کیا مقصد ہوا روزے کا؟ اگر کسی سے پوچھے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے کی برکت، روزے کا ثواب وہ تو نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی انسان روزے میں بھی جھوٹ بولتا ہے، معصیتوں سے نہیں بچتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکا پیاسا رہنے، اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ تربیت ہی مہینہ ہے ہمارا، اور اللہ رب العزت نے اس روزے سے ہمارے اوپر یہ بات بالکل واضح کر دی کہ ہم، انسان اپنی طاقت میں، انسان اپنے ارادے میں اتنا خود مختار ہے کہ جو چاہتا ہے انسان کر لیتا۔ دیکھیے انسان کی قوت ارادی آج ہواؤں میں اڑ رہا ہے، قوت ارادی ہے نا آدمی کی، ہزاروں فٹ کی بلندی پہ انسان اڑ رہا ہے، سمندر کی تہ میں انسان چل رہا ہے نا، سمندر کی تہ میں قوت ارادی ہے نا، شیروں کی کچھار میں انسان شیروں کے ساتھ رہ رہا ہے، موت کے کرتب دکھا رہے ہیں، جانوں پہ کھیل رہے ہیں۔ یہ قوت ارادی ہے انسان کی کہ انسان نے یہ بڑے بڑے کام کر لیے،
لیکن یہی قوت ارادی انسان اگر اپنے رب کو راضی کرنے میں استعمال کرے، اپنی آخرت بنانے میں استعمال کرے، اپنی دنیا کو اور آخرت کو اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کرنے میں استعمال کرے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ارادہ کرے۔ گناہ تو ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا گناہ نہیں ہوں گے، معصوم تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے توبہ کا راستہ بھی رکھا ہوا۔ اس لیے یہ روزہ انسان کی تربیت کا مہینہ، اس بات کی تربیت کا کہ جب کھانا پینا چھوڑ دیا تو دوسرے گناہ کو بھی انسان چھوڑ سکتا، اور اس مہینے میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ تعلق مضبوط کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو بڑھائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ روزہ تقوی کی سیڑھی ہے، روزہ رکھا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، اب ذکر اللہ کرے، تلاوت کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ تو تلاوت کلام پاک نفلی عبادتوں میں اس مہینے کی اہم ترین عبادت ہے، فرائض کے بعد، گناہوں سے بچنے کے بعد۔ اب اگر کوئی انسان گناہوں سے نہیں بچ رہا، اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کسی انسان نے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا دیا اور کھڑکی دروازے کھول دیے، کبھی بھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح روزہ رکھا لیکن گناہ اسی طرح چلاتا رہا، گناہ اسی طرح چلتے رہے، اس کی برکتیں نہیں نصیب ہونے والی۔ اور دیکھیے اس مہینے کی اہم ترین عبادت تلاوت کلام پاک تو ہے، لیکن یاد رکھیے جس کے اندر ہماری پوری قوم غفلت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، وہ ہے دو باتیں۔ ایک بات یہ کہ ہم کلام پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ہمارے لیے، ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہماری تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں اللہ نے توحید کے مضامین بیان فرمائے، آخرت کے مضامین بہت بیان فرمائے، جنت اور دوزخ کے مضامین بیان فرمائے، پچھلی قوموں پر عذاب کے مضامین بیان فرمائے، احکامات اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ پوری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کلام پاک اللہ نے نازل کیا، اور ہم ہیں کہ ہمیں کلام پاک کی طرف پڑھنے کی، سمجھنے کی کوئی وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں آتا کہ ہمیں کلام پاک کو پڑھنا اور سمجھنا بھی ہے۔ کلام پاک صرف تلاوت، دیکھیے کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ضرور ہے کہ ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، یہ بات بالکل حدیث شریف میں آیا کہ الف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف کے پڑھنے سے، الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی۔ لیکن کلام پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ صرف تلاوت کریں اور بس، اس لیے نہیں کلام پاک آیا۔ صحابہ کرام نے کلام پاک کو مطلب کے ساتھ سیکھا، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک دو دن میں نہیں سیکھا، زندگی ان کے ساتھ لگا کر سیکھا۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک، کسی سے پوچھو کہ آپ نے کبھی پڑھا قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا فرمایا؟ تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کلام پاک پڑھنے کا اور سمجھنے کا۔ آج دنیا کی میں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں مثال پھٹا سکتے، لیکن سمجھانے کو ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آپ کو کوئی انسان خط لکھے اور آپ خط کو کھول کے پڑھے بھی نہ، اور وہ آدمی آ جائے جس نے خط لکھا تھا اور وہ بند لفافہ دیکھے کہ آج اتنے دنوں سے آپ کی ٹیبل پر میرا خط پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو کھولا تک بھی نہیں میرے خط کو کہ میں نے لکھا کیا ہے۔ آج ادارے برا مانتے اس بات کو کہ جی میں نے آپ کو 2 دن سے ای میل کی ہوئی تھی، آپ نے میری ای میل کا جواب نہیں دیا۔ واٹس ایپ میسج کسی نے کسی کو بھیجا اور وہ شکایت کرتا ہے 2 دن سے میں نے واٹس ایپ میسج بھیجا ہوا ہے، آپ نے اٹھا کر اس کو کھولا تک نہیں۔ ناراض ہوتے ہیں لوگ۔ یہ کلام تو رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ مالک الملک کا کلام ہے،
یہ میرے رب کا کلام ہے جس نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا، اس کو سمجھانے کے لیے اپنے محبوب ترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اس کی تعلیم کو پڑھ کر نہیں، سمجھ کر نہیں، بلکہ عمل کر کے دنیا کو دکھایا کہ یہ تعلیم ہے۔ احادیث کا مجموعہ یہ قرآن پاک کی تشریح ہے۔ قرآن پاک، احادیث میں قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اتنا فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کتنے وقتوں میں پڑھو، کن شرائط کے ساتھ پڑھو، یہ سب حدیث میں تفصیل آتی ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب کسی انسان کو یہ رمضان کا مہینہ ملے وہ روزہ رکھے۔ روزہ کس طرح رکھے، کن شرائط کے ساتھ رکھے، کن پابندیوں کے ساتھ رکھے، تفصیلات احادیث میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کی تعلیم کے لیے دنیا میں آئے۔ ہم ہیں کہ ہمارے پاس کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، قرآن کریم میں لکھا کیا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں، ہم لوگ اس معاملے میں بہت غفلت کا شکار ہیں۔ جہاں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے نیکیوں کا مہینہ رکھا، اس مہینے میں اس بات کا بھی آغاز فرمائیں کہ ہم تھوڑا وقت قرآن پاک کو کا ترجمہ پڑھنے میں، اس کا سمجھنے میں، اس کا مطلب لینے میں ہم اس کو لگائیں۔ دوسری بات، گناہوں میں ہمارے ملک کا ایک جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں، کوئی گناہ سے پاک نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا۔ ہمارا جو نقص ہے، قوم کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہمارا در حقیقت عبادات نہیں ہے، وہ بھی اس میں کوتاہی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارا بہت بڑا مسئلہ معاملات کی خرابی ہے، روپے پیسے کا لین دین کی خرابی ہے، زبان کا مسئلہ ہے، جھوٹ، دھوکہ، عمل جو ہے ہمارے معاشرتی عمل، لین دین کے عمل، روپے پیسے کے معاملات ہمارے یہ خراب ہے۔ آج پوری قوم اسی کی سزا بھگت رہی ہے، پورے ملک کرپشن سے پریشان ہے، اور کرپشن اس لیول پر ہمارے ہاں چلی گئی ہے کہ کوئی لیول اس کا رہا نہیں ہے کرپشن کا، اور اس کی سزا پوری قوم کو مل رہی ہے، کیونکہ کوئی جھوٹ بولنے میں لگا ہوا ہے، کوئی دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے، کوئی 2 نمبر کی چیز کو 1 نمبر بتا کر بیچنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی طرح دھوکے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی طرح لگا ہوا ہے۔ تو جب کوئی قوم کوئی گناہ کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکمران بھی انسان کو ویسے ہی بیچتے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ تمہارے حکمران جو ہے وہ تمہارے اعمال کا پرتو ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے روپے پیسے میں ہم لوگ بہت کمی کا شکار ہیں، زبان کے معاملات میں کمی کا شکار ہیں، ہمیں آخرت نظر نہیں آتی، ہماری ذہنوں میں آخرت نہیں آتی کہ ہمیں مرنا بھی ہے، کبھی جا کر قبر میں بھی جانا ہے ہمیں اپنے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ابھی ڈر یہ تو نہیں اس وقت ڈرے گا، ابھی سے ڈرائے گا نا تو گناہوں سے بچے گا۔ ابھی ہمارے ذہن میں کیا ڈر آتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات سے رک گیا، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جب انسان اپنی زندگی میں بے پرواہ ہو کے چل رہا ہو کہ جس طرح دل چاہے دولت کما لو، جس طرح دل چاہے زندگی گزار لو، جس طرح دل چاہے وقت گزار لو، میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہی دعوت دیتا ہے، اسی فکر کی دعوت دیتا ہے کہ زندگی اللہ کے حکم سے گزرتی ہے، مادر پدر آزاد زندگی نہیں گزرتی۔ ہمارے ملک میں گناہوں کی کون سی کمی ہے بتائیے آپ، خاص طور پہ روپے پیسے کے حوالے سے، حرام مال رشوت کی شکل میں، سود کی شکل میں، دھوکے کی شکل میں، کسی چیز کی شکل میں، قتل کرنے کی شکل میں، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے اندر قوم مبتلا نہ ہو رہی ہے۔ کہ اپنی قبر کو ہر انسان بھول کے، موت سب کو ایک ہی دفعہ آنی ہے، یاد رکھیے گا، موت سب کو، قاتل کو بھی موت ایک مرتبہ آئے گی، مقتول کو بھی موت ایک مرتبہ آئے گی،
ظالم کو بھی موت ایک مرتبہ آئے گی، مظلوم کو بھی موت ایک مرتبہ آئے گی، گناہگار کو بھی موت ایک مرتبہ آئے گی، دیندار کو بھی موت ایک مرتبہ آئے گی، ایک سے زیادہ کسی کو نہیں آنے۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی یہ دائمی زندگی ہے، یہ حقیقی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، محدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو اوسط عمر اس امت کی یہی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ بعد میں تو زندگی پھر آخرت کی زندگی ہے۔ یہ رمضان اپنی آخرت کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اس فکر کی دعوت کے لیے ہے کہ ہمیں جہاں فرائض پورے کرنے ہیں وہاں گناہوں سے بچنے کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ کی معصیتوں سے بچنے کی فکر پیدا ہو، اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالنے کی فکر پیدا ہو۔ آپ جب یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی خاص برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں۔ آخرت کی زندگی اچھی ہوگی، آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ اور خدا نہ خواستہ معصیت والی زندگی ہو، گناہوں والی زندگی ہو، تو پھر انسان کی کوئی حالت نہیں، اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ اور آخرت کا عذاب سخت ترین عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے کٹھن منزل قبر کا معاملہ ہے۔ سب سے کٹھن چیز کیا ہے؟ قبر کا معاملہ۔ قبر کا مرحلہ سب سے سخت اور کٹھن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عذاب قبر سے پناہ مانگا فرماتے تھے، اور جو آپ نے اس بات عذاب القبر پورا باب قائم کیا حدیث میں، اس کے اندر جو لکھی ہے تفصیلات، الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مرحلہ کس کا کب شروع ہونا ہے یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اس کی تیاری ہے۔ کتنے میرے بھائی، کتنے میرے دوست پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں، ان کا آخری رمضان تھا، جو موقع ملا سو ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ ایام ہمیں گزارنے کی توفیق دے، ہمیں معصیتوں سے بچنے کی توفیق دے، آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا فرمائے، اپنے رب کو راضی رکھنے کی فکر پیدا فرمائے، معصیتوں سے، گناہوں سے اور حرام مال سے، حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کبھی گناہ ہو جائے، انسان ہے، خطا کے پتلے ہیں، تو اللہ ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔